حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، اللہ رب العزت کے آپ بہت ہی ایک نیک بندے گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، ولی کامل تھے۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا نا، تو شیطان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور آ کر کہنے لگا، اے فخر الدین رازی، تو نے دنیا میں بہت اپنا نام کمایا، تو بہت بڑا عالم تھا، مفسر تھا، تو مجھے اس بات کا جواب دے کہ تو نے رب کو کس دلیل پر ایک مانا ہے، تو نے رب کو کس دلیل پر ایک مانا ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ، آپ نے اس کے سامنے رب کے ایک ہونے پر پہلی دلیل پیش کی۔ شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، معلم الملکوت تھا، یعنی فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، تو اس نے اس دلیل کو رد کر دیا۔ امام فخر الدین رازی نے دوسری دلیل پیش کی، اس نے اس کو بھی رد کیا، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے شیطان کے سامنے 101 دلیلیں پیش کی رب کے واحد و یکتا ہونے پر، لیکن شیطان نے سب کو ایک ایک کر رد کر دیا۔ شیطان نے حضرت امام فخر الدین رازی کی 101 دلیلوں کو ایک ایک کر کے سب رد کر دیا۔ وہاں امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد ولی کامل، آپ وہاں بیٹھے کسی دور، وہاں سے میلوں دور، سینکڑوں میلوں دور وہاں پہ کہیں حوض پر بیٹھے وضو فرما رہے تھے۔ تو آپ نے جب دیکھا نا کہ میرے مرید کا ایمان ڈگمگانے لگا ہے، یہ شیطان ملعون میرے مرید کا ایمان ضائع کرنے کے داؤں پر ہے، میرے مرید کا ایمان شیطان ضائع کر دے گا، تو آپ نے اس لوٹے کے اندر سے، اس کوزے کے اندر سے یوں ہاتھ کو پانی میں ڈالا اور یوں چھینٹے مارے اور کہا کہ اے فخر الدین، تو کیوں اس شیطان کے اوپر دلیلیں پیش کر رہا ہے؟ اگر تو اسے اسی طرح 101 اور دلائل بھی پیش کر، یہ تمام کے تمام کو رد کر دے گا۔ تو اسے یہ کہہ کہ میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں، میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے جب اپنے ولی کامل کی یہ بات سنی، آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، تو آپ نے فرمایا اس شیطان ملعون سے، اے شیطان، میں اپنے رب کو، تو یہ سننا چاہتا ہے نا، مجھ سے یہ دلیل پوچھتا ہے کہ میں رب کو کیسے ایک مانتا ہوں، کس دلیل پر ایک مانتا ہوں، تو سن، میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے واحد و یکتا مانتا ہوں۔ تو شیطان نے جب یہ بات سنی تو اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا وہاں سے نکل پڑا، بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ آج تیرے سر پر اگر تیرے پیر و مرشد کا ہاتھ نہ ہوتا تو واللہ میں آج تیرا ایمان ضائع کر جاتا۔ تو ولی کامل جو ہوتا ہے اس کی نظر اپنے مرید پر ہر وقت ہوا کرتی ہے، تو پیر کی واقعی ہر بندے کو ضرورت ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری بانی دعوت اسلامی کی سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ جل جلالہ انہیں مزید عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، اور ان کے اس کام کو، اس مشن کو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، مزید بڑھانے کی، اور ہمیں بھی اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔